حضور فرماتے ہیں میری پوری امت پہ اللہ رب العزت نے رحمت فرما دی ہے. اصحاب رسول نے سوال کیا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کس طرح اللہ رب العزت نے آپ کی امت پہ رحمت فرما دی ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ میری امت پہ اللہ نے اس طرح رحمت فرما دی ہے کہ تدخل قبورہا بذنوبہا وتخرج من قبورہا ولا ذنوب علیہا، کہ میری امت جب قبروں میں جائیں گے تو گناہ ساتھ ہوں گے ان کے. تدخل قبورہا بذنوبہا، قبروں میں داخل ہوں گے گناہوں کے ساتھ. ان قبروں میں جب جائیں گے تو گناہ ساتھ ہوں گے بہت سے لوگ. لیکن تخرج من قبورہا ولا ذنوب علیہا، لیکن قیامت کے دن جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے. اب گئے تھے تو گناہ ساتھ تھے اور اٹھیں گے تو گناہ معاف ہو چکے ہوں گے. اس پر اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود فرما رہے ہیں کہ جب قبروں میں جائیں گے تو گناہ ساتھ ہوں گے اور اٹھیں گے تو معاف ہوں گے، تو قبروں میں جانے کے بعد وہاں جا کے انہوں نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، صدقہ و خیرات نہیں کیا، تو قبروں میں لیٹے لیٹے گناہ معاف کیسے ہو گئے؟ بھئی ایک سوال بنتا ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی کیونکہ وہ دار العمل نہیں ہے، وہ تو اب دار الجزا شروع ہے، تو وہاں لیٹے لیٹے گناہ معاف کیسے ہو گئے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ دنیا میں وہ جو اپنے تعلق والے چھوڑ کے آئے تھے، اگر والدین فوت ہوئے تھے تو اولاد چھوڑ آئے تھے، اولاد میں سے کوئی فوت ہوا تھا تو ماں باپ چھوڑ آئے تھے، بھائی فوت ہوا تھا تو بھائی چھوڑ آئے تھے، بہنیں فوت ہوئی تھی تو بہنیں چھوڑ آئی تھی. تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ جب نماز میں دعا مانگتے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، کہ مولا مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے اور حضور کی پوری امت کے مومنوں کو بخش دے اور تمام مومنوں کو بخش دے. یہ نماز کے آخر میں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ پچھلوں کی دعاؤں سے اگلوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے لیٹے لیٹے قبروں میں ان کے گناہ معاف ہو جائے گا. تو پچھلوں نے اگلوں کو فائدہ دیا کہ نہیں دیا؟ تو یوں فائدہ دیا جا سکتا ہے. اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے. اور ماں باپ کا مقام یہ ہے کہ وہ قبروں میں جا کر بھی اولاد کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں. نہیں، اولاد کچھ پڑھ کے بھیجتی ہے نا، یا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اولاد انہیں نفع دیتی ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ وہ قبروں میں جا کر بھی اولاد کو نفع پہنچاتے ہیں. کیسے؟ امام الانبیاء نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ، فرمایا میرا غلام، میرا امتی جو ہر جمعے کو جا کر اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے، ہر جمعے کو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے. اب دونوں فوت ہو جائیں، اب وہی ہے دونوں فوت ہو جائیں، او احدہما، امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، دونوں ہو تو دونوں کی قبر پر جائے ہر جمعے کو، ایک ہو تو ایک کی قبر پہ جائے ہر جمعے کو. امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ جاتا رہتا ہے اور کرتا کیا ہے؟ صرف قبر کی زیارت کرتا ہے. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہاں جا کے کچھ پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے اسے پڑھنے کچھ نہ آتا ہو. یہ شرط نہیں ہے ماں باپ اس کے پرہیزگار ہو سکتا ہے گناہگار ہو. یہ بھی شرط نہیں جانے والا پرہیزگار ہو سکتا ہے گناہگار ہو.
یہ شرط بھی نہیں جانے والا عالم ہو سکتا ہے جاہل ہو، مگر امام الانبیاء فرماتے ہیں میرا جو امتی بھی اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے، ہر جمعے کو جاتا، اب کیوں جاتا؟ پڑھنا نہیں آتا مگر جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ کہ میں بھیج رہا ہوں، میرے کہنے پہ جا رہا ہے تو میری گویا مان رہا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ کرتا کیا ہے؟ وہ ہر جمعے کو جا کر صرف ماں باپ کی قبر کی مٹی دیکھ لیتا ہے، صرف اس ڈیری کی زیارت کر لیتا ہے جس ڈیری کے اندر اس کی ماں لیٹی ہے، باپ لیٹا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ جاتا رہتا ہے، اسے نہیں پتہ چلتا، مگر اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ اس کی اس ادا کو دیکھ کر کتب لہ عند اللہ برہ، ایک وقت آتا ہے اللہ اسے عام بندوں سے اٹھا کر اپنے ولیوں میں شامل کر دیتا ہے۔ کتب لہ عند اللہ برہ، اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے، کوتبہ لکھ دیا جاتا ہے، یعنی صرف زبانی اعلان نہیں ہوتا، اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے کو میں نے اپنے ولیوں میں شامل کر دیا۔ اور کرتا کیا ہے؟ صرف جہاں کے قبر کی زیارت کرتا ہے، تو جن کی قبر فائدہ دیتی ہے وہ خود کتنا فائدہ دیں گے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں نا تاکہ یہ رہ نہ جائے سوال کسی کے ذہن، وہ فائدہ کیسے دیتے ہیں؟ جب ہم کسی کو ارسال ثواب کرتے ہیں نا، ثواب بھیجتے ہیں اپنے عملوں کا، تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ اگر جنت میں ہے جن کا ثواب بھیجا گیا، تو پھر اللہ رب العزت ثواب بھیجنے کے بدلے میں ان کا درجہ بلند کر دیتا ہے، جنت میں درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ گناہگار ہیں اور معاذ اللہ دوزخ میں تو پھر جب انہیں ثواب ملتا ہے نا دوزخ میں، تو پھر اللہ رب العزت ان کا عذاب معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے نا بھی ہم صرف گناہگاروں کو تو نہیں بھیجتے ہیں، جب خطیب صاحب آپ کے یا علماء دعا کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر تمام نبیوں کی بارگاہ میں، صحابہ اکرام کی بارگاہ میں، اہل بیت رسول کے افراد کی بارگاہ میں، پھر اولیاء کی بارگاہ میں، پھر عوام کی بات آتی ہے۔ تو وہ تو پہلے ہی جنت میں ہے نا، اولیاء اکرام، انبیاء تو پہلے ہی جنت میں ہے، اور حضور کے کئی غلام پہلے ہی جنت میں ہے۔ اب جو گناہگار تھا اس کو پہنچا ثواب تو بخشش ہو گئی، جو نیک تھا اس کا درجہ بلند ہوا، اس کا جنت میں رتبہ بلند ہوا۔ اور جب اس کا درجہ بلند ہوتا ہے نا تو اللہ سے پوچھتا ہے میرے مولا یہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ اللہ رب العزت اسے بتاتا ہے کہ تیرے بیٹوں نے تیرے لیے ثواب بھیجا ہے، تیرے مریدوں نے تیرے لیے ثواب بھیجا ہے، تمہارے غلاموں نے تمہارے لیے ثواب بھیجا ہے۔ جب جنت میں ان کا درجہ بلند ہوتا وہ پوچھتے ہیں درجہ بلند کیوں ہوا، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ درجہ کس کی وجہ سے بلند ہوا۔ اب یہ الگ ٹاپک ہے نا، بات سے بات نکلی تو پھر بات بڑھ جائے گی۔ وہ جانتے ہیں مگر اللہ سے پوچھتے ہیں کہ مولا ہمارا درجہ کیوں بلند ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو اولاد چھوڑ کے آئے تھے انہوں نے ثواب بھیجا، جو مرید چھوڑ آئے تھے انہوں نے ثواب بھیجا، جو رشتہ دار چھوڑ آئے تھے انہوں نے ثواب بھیجا۔ اگر ماں باپ ہو تو اللہ فرماتا ہے جو اولاد چھوڑ آئے تھے انہوں نے ثواب بھیجا۔ تو وہ عرض کرتے ہیں مولا کہ تیرا اپنا قانون ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ پھر احسان ہوتا ہے۔ تو مولا جب وہ دکھوں کا گھر ہے، دنیا دکھوں کا گھر، جب وہ دکھوں کے گھر میں رہ کر ہمیں نہیں بھولے تو ہم تو سکھوں کے گھر میں رہتے ہیں، ہم تو تیری جنت میں ہیں۔ تو مولا پھر ہماری بھی دعا ہے کہ جن کے سبب ہمارا درجہ بلند ہوا تو انہیں بھی جنتی کر دے۔
اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جنتی جنت میں جو مانگتے ہیں انہیں مل جاتا ہے. جنتی جنت میں جو مانگتے ہیں نا اللہ فرماتا ہے وہ انہیں مل جاتا ہے. تو جب وہ عرض کرتے ہیں کہ ان کے سبب سے ہمارا درجہ بلند ہوا تو پھر ہم دعا کرتے ہیں انہیں بھی جنتی کر دیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی بھی بخشش کر دی. اس طرح امام الانبیاء کے غلاموں دنیا میں رہنے والے لوگ وہ انہیں فائدہ پہنچاتے اور جنت والے پھر انہیں فائدہ پہنچاتے.